آج مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ نماز پڑھتا ہے اور ایک طبقہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ نماز نہیں پڑھنے والا مسجد تک بھی نہیں جاتا ہے، وہ پڑھتا ہی نہیں، وہ کیا مسجد جائے گا؟ لیکن جو انسان نماز پڑھتا ہے، مسجد تک جاتا ہے، کیا وہ نماز پڑھنے والا انسان اپنی آخرت کا فکر کر رہا ہے؟ کیا وہ اکیلے نماز پڑھ کے اپنی آخرت کو بنا لے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے مثال ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ایک انسان کے پاس مال بہت زیادہ ہے اور اس کے سامنے والا بھوک اور پیاس کے شدت میں دن گزرتا ہے اور بھوک اور پیاس کے مارے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس انسان سے کیا لوگ سوال نہیں کریں گے دنیا میں؟ اور آخرت میں تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کے پاس مال تھا، آپ اسے کھلا سکتے تھے، آپ اسے پلا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہ کھلایا نہ پلایا۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے کہ تم اللہ کو کہاں پاؤ گے کہ اگر کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا دو، آپ کو وہاں اللہ ملیں گے، اگر کوئی بغیر لباس کا ہو تو آپ اس کو لباس پہنا دو، وہاں اللہ ملیں گے۔ تو کیا انسان جب اس عمل کو کر لیتا تو وہ اسے بچا لیتا جس طرح خود بچا ہوا ہے، اس طرح اس انسان کو بھی بچا لیتا۔ اگر اس کو کھلا پلا دیتا تو اس کی جان بھوک کی وجہ سے نہیں جاتا، بھوک کی وجہ سے نہیں جاتا۔ اور اگر اس انسان نے کھانے کے لیے بلایا اور نہیں گیا اور اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ انسان بری ہے جو مالدار ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں کہ ہم نماز 5 وقت کا پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے ہمیں سکون دے، نماز کے ذریعے ہمیں راحت اور سکون ملے، اور نماز کے ذریعے ہم اللہ سے مدد حاصل کریں، نماز میں ہم اللہ رب العزت سے باتیں کریں، نماز میں ہم اللہ سے گفتگو کریں، نماز میں ہم اللہ کو اپنی داستان سنائیں، اپنی کمزوری کو بتلائیں، اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں، اللہ سے اپنی رحمت کا طلب کریں۔ بے شمار چیزیں نماز میں فائدے ہیں، اور بہت بڑے بڑے وعدے نماز کے اندر میں ہیں کہ اللہ رب العزت نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیں گے، پلسرات کا راستہ بجلی کی طرح پار دیں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے، اور سب سے بڑی بات، اس دنیا میں رہ کے اللہ رب العزت رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ کیا ہم اپنی نماز پڑھ کے ہم اپنی آخرت بنا لیں گے؟ تو ایسا نہیں۔ ہم اگر اس کے ساتھ ساتھ دعوت اور عبادت دونوں ایک سے ایک ہے، دعوت اور عبادت دونوں ایک ہے۔ آج ہم عبادت کو ضروری سمجھا، دعوت کو ضروری نہیں سمجھا، عبادت کو فرض سمجھا اور دعوت کو چھوڑ دیا، عبادت کو فرض سمجھا اور بہت نے عبادت کو سنت کہہ دیا اور ہم نے چھوڑ دیا۔ اگر فرائض چھوڑی جا رہی ہو تو فرائض کی دعوت دینا بھی فرض ہے۔ امت فرائض چھوڑ رہا ہو اور ہم اس فرائض کی دعوت دینے کے لیے ہم اس کو سنت عمل کہیں یا سنت بھی نہ کہہ کر اس کام کو ہم چھوڑ دیں، تو کہیں نہ کہیں ہم بہت زیادہ عبادت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم اللہ کے یہاں ہمارا نیکیاں ہونے کے باوجود بھی ہماری نیکیاں کم پڑ جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی جہنم سے ہم بچنے کے لیے دنیا میں اپنے اخلاق کو بہتر بنا رہے ہیں، اپنی عبادات کو بہتر بنا رہے ہیں، ہم عبادت میں ملوث ہیں، ہم پابندی کے ساتھ مسجد جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو جنت سے کیسے بچائیں اور لوگ کیسے جہنم میں چل جائیں؟ یہ ہمارا دل گوارا کرتا ہے؟ نہیں گوارا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی تو پورے امت کی ایک ایک فرد کے لیے آپ فکر کرتے تھے کہ جہنم سے کیسے بچ کر جنت میں جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہم روز مرہ کی زندگی میں فرائض کو چھوڑ رہے ہیں ہمارے، اور ہم اس کو ایک دفعہ بھی ہم دعوت بھی نہیں دیتے، ایک دفعہ بھی ہم اسے دعوت بھی نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی ذمہ داری کے ساتھ جس طرح ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، جس طرح نماز کو ہم اپنے زندگی کا ضروری سمجھتے ہیں، بہت اہم عبادت سمجھتے ہیں، اور ہم جہنم سے بچنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، جنت میں جانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں دوسروں کو بھی فکر کرنا پڑے گا کہ وہ جہنم سے بچ کر وہ بھی جنت میں جانے والے کیسے بن جائیں۔ اس کے لیے ایک ترتیب ہے، ایک نظام ہے کہ ہم اپنے فارغ وقت میں ہم لوگوں کے پاس بیٹھے اٹھے، پیار محبت سے ان کو سمجھائے، اچھے نصیحت سے سب کو اس کو سمجھائے، دلار سے اس کو سمجھائے اور اللہ کے گھر میں جوڑے، اللہ کے گھر کے اندر اس کے تعلقات کو بنائے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہو اور کچھ اس سے بہتر سننے کو ملا ہو تو آپ اس کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی عمل کرنے والے، سننے والے بنے۔